میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم فرمایا کہ میرے محبوب، ایک وہ شخص جس کا ہم نے شرح صدر کر دیا ہے اسلام کے لیے، اور ایک وہ کہ جس کا شرح صدر اسلام کے لیے نہیں کیا، کیا یہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ شرح صدر کا کیا معنی، کیا مطلب؟ شرح کہتے ہیں وسعت کو، سینہ وسیع ہو جائے، کھل جائے، بات سمجھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں شرح صدر۔ حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے محبوب، جس کا شرح صدر ہو جائے اس کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا شرح صدر ہو گیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم فرمایا، حق تعالیٰ جس کا شرح صدر فرما دیتے ہیں اس کا دھیان آخرت کی طرف لگ جاتا ہے، اور دنیا کے کاموں سے اس کا دل کھٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کاروبار بھی نہیں کرے گا، ملازمت بھی نہیں کرے گا، زراعت، بھئی یہ کام تو کرے گا، لیکن جو جائز ہے وہ کرے گا، جو ناجائز ہے وہ بالکل نہیں کرے گا۔ جائز آمدن وہ تو کام کرے گا یہ، لیکن جب دیکھے گا کہ میری عاقبت برباد ہو رہی ہے، آخرت برباد ہو رہی ہے، وہ کبھی وہ کام نہیں کرے گا۔ تو فرمایا شرح صدر کا یہی مطلب ہے، انسان کا دھیان آخرت کی طرف لگ جائے۔ آج ہمارا دھیان سارا دنیا کی طرف ہے، دنیا اکٹھی کرنے کی طرف ہے، بنانے کی طرف ہے، لوٹ گھسوٹ کی طرف ہے۔ بس یہی خانقاہوں میں ان چیزوں کی اصلاح ہے کہ انسان کا دھیان آخرت کی طرف لگ جائے۔ میرے دادا پیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بس زاویہ نگاہ بدلنے کی دیر ہے، انسان پٹری پہ چڑھ جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور ٹھگی بھی کرتے ہیں، دین کے کاموں میں بھی ہیں اور برائی کے کاموں میں بھی صف اول میں ہیں، ان کا ابھی تک شرح صدر نہیں ہوا، ان کا دھیان ابھی تک آخرت کی طرف نہیں لگا۔ جس وقت دھیان آخرت کی طرف لگے گا وہ حرام چھوڑیں گے، وہ کوئی کام کرنے سے پہلے پوچھیں گے علماء سے، مفتیان کرام سے، جائز ہے یا نہیں؟ فلاں کام کرنے لگا ہوں حضرت، جائز ہے یا نہیں؟ یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کس کا ڈر ہے اس کو؟ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور یہ آخرت میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہے۔ اور اگر اس کے دل میں ڈر نہ ہو تو وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا، بلکہ جیسے کیسے آئے گا وہ جمع کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں نہ اللہ کا ڈر ہے نہ آخرت کی طرف دھیان ہے، اس کے دل میں فقط دنیا ہے اور وہ صرف دنیا ہی جمع کرنا چاہتا ہے۔ تو حق تعالیٰ جس کا شرح صدر فرماتے ہیں اسلام کے لیے، جس کا سینہ کھولتے ہیں، تو حضور فرماتے اس کی نشانی یہ ہے کہ دھیان آخرت کی طرف لگے گا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں غور کرے گا، کون سے کام ہیں جو مرنے کے بعد میرے کام آنے والے ہیں، اور کون سی وہ فضول چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد میرے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، ان کو یہیں پہ چھوڑ دو۔ غیبت چھوڑے گا، جھوٹ چھوڑے گا، بہتان چھوڑے گا، جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں وہ سب چھوڑے گا، پتہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، انسان جب کلمہ پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔
یہ شرح صدر یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ نور یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھا، ایمان کی روشنی اندر آ گئی، ایمان کی چاشنی اس کے دل کے اندر آ گئی۔ اب وہ کلمے والی زندگی اختیار کرے گا تو یہ روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو میرے محترم سامعین، کچھ خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کا دل وہیں پہ روشن ہو گیا اور پھر وہ حضور کے ہو گئے، اسلام کے ہو گئے، غیر کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اور کچھ بد نصیب وہ ہیں، کلمہ تو پڑھا لیکن وہ دل و جان سے اللہ کے اور اس کے محبوب کے نہ ہو سکے، جیسے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، کلمہ پڑھا، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، ظاہری طور پہ کوئی صدقہ خیرات بھی کیا ہے، مگر آخر بات کیا ہے کہ اللہ نے نہ ان کا ایمان قبول کیا نہ ان کے اعمال قبول کیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو دل ہے اس نے اسلام کو نہیں مانا، ظاہری طور پر اپنے مفادات کے لیے یا صرف اس کی شان و شوکت ظاہری دیکھ کر اسلام کے قریب ہوا، مگر اندر سے اللہ اس کے رسول پر وہ ایمان نہیں لایا، تو شرح صدر ساری زندگی نہ ہوا، نفاق کے اوپر ہی مر گیا۔ میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام سب سے زیادہ منافقت سے ڈرتے تھے اور اس سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ نفاق کی موت سے بھی ہمیں محفوظ فرما۔ ہم بھی سب کہہ دیں آمین، کیونکہ قیامت کے دن کافروں سے زیادہ سخت عذاب منافقوں کے لیے ہے، سب سے نیچے یہ ہوں گے۔ تو میرے محترم سامعین، میں بھی اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے کبھی منافقت نہ کرنا۔ باقی جہاں تک انسان ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اعمال میں کمی کوتاہی ہو گئی، عمل میں کمی کوتاہی ہو گئی، معافی مانگ لے، اور حق تعالیٰ کی شان رحمت سے امید ہے کہ حق تعالیٰ ضرور بندے کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، وہ خوش نصیب ہیں جن کا شرح صدر ہو گیا، جن کا دھیان لگ گیا آخرت کی طرف، اور دنیا سے جن کا دل کھٹا ہو گیا۔ لوگ آ کے بتاتے ہیں فلاں سودی کام کرو، ڈبل پیسہ، چھوڑو یار کیا کرنا ہے، بس اللہ نے کھانے کو دیا ہے، پہننے کو دیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا، جس کو کھانے کے لیے رزق مل گیا اور سر چھپانے کے لیے چھت مل گئی، پہننے کے لیے لباس مل گیا، فرمایا دنیا کی بادشاہت مل گئی اس کو، اگر اس کے اوپر صبر آ جائے، اگر اس کے اوپر ہاں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا، وہ بادشاہ خوش تھا تو اس نے کہا کہ مانگو بھی کیا مانگنا ہے، ہمارے تو خزانے ہیں، کسی بات پہ اس نے کہا بھائی یہ میرا پیالہ بھر دیں۔ اس نے کہا پیالہ؟ تیرا پیالہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا بس سونے چاندی درہم دینار سے، پیسوں سے بس میرا پیالہ بھر دیں۔ اب وہ ایسا پیالہ ہے، وہ ڈالتا گیا۔ اس نے کہا حیران ہو گئے، شاہی خزانے ختم ہونے پہ آ گئے، یہ تیرا کیسا پیالہ ہے جو بھر ہی نہیں رہا؟ اس نے کہا یہ ہے حرص کا پیالہ، یہ نہیں بھرے گا کبھی بھی، اس میں بادشاہتیں آ جائیں، اس کے اندر دنیا جہاں کا سونا چاندی آ جائے، حرص کا پیالہ نہیں بھرے گا۔ آج ضروریات زندگی سب کے پاس وافر موجود ہے، لیکن وہ جو حرص کا پیالہ ہے وہ کیسے بھرے گا؟ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، گھریلو سامان کا جائزہ لے لیں۔ بہت سے آدمی خود قبر کے مہمان بننے والے ہیں، ابھی تک شادی کے بسترے کھول کر نہیں دیکھے۔ کیوں جی؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ رضائیاں پڑی ہیں جی شادی کے، اور بتاتے ہیں جی یہ امی جان کے جو جہیز میں آیا تھا انہیں فوت ہوئے بھی 20 سال ہو گئے اور یہ ان کے برتن پڑے ہیں۔ یعنی ضروریات زندگی اتنی وافر ہے مگر حرص کا پیالہ نہیں بھر رہا۔ تو بھائی حرص کا پیالہ، یہی اللہ والوں کی صحبت کے اندر انہی چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب وہ حرص کا پیالہ ہی ٹوٹ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز جو کچھ بھی پاس ہوگا، ایک ایک نعمت پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالی جب بندے کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتے ہیں، شرح صدر فرما دیتے ہیں، اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، اور فرمایا کہ اس کا دھیان آخرت کی طرف لگے گا، دنیا کے ناجائز کاموں